السلام علیکم. پروگرام اسپیشل ٹاک کے ساتھ میاں سیف الرحمان حاضر خدمت. میں خدا اور سائنس، یہ آنے والی ایک کتاب کا موضوع ہے، اور جو ایک ایسا موضوع ہے جو ہر مسلمان کے اور ہر انسان کی خواہش ہے کہ اس کو اس کا ادراک ہو، اس میں آگاہی ملے، اس کے اندر انسائٹ جو ہے. یہ ایسے سوالات ہیں جو ازل سے ابد تک انسان ان سوالات کے جوابات کی تلاش میں ہے. اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہمارے ساتھ اس کتاب کے مصنف موجود ہیں جنہوں نے پہلے بھی 9 کتابیں شائع کی ہیں، اور جن میں روشنی ہے، علم ہے، اور یہ نور، ہم تو نور ہی کہیں گے کیونکہ علم جو ہے وہ نور ہے، انسان کو روشنی فراہم کرتا ہے. اور یقیناً جب ہم دین کی بات کرتے ہیں تو قرآن پاک جو ہے وہ ایک لائٹ ہاؤس ہے، ایک روشنی کا مینار ہے جو انسانوں کو تاریکی سے نکالتا ہے، اگنورنس سے نکالتا ہے. اور آج کل کے دور میں ہم اکثر یہ سوال کرتے ہیں، کیونکہ مادیت کا دور ہے، سائنس کا دورہ ہے. لوگ کہتے ہیں کیا قرآن پاک جو ہے، کیا دین جو ہے ہمارا، وہ سائنس کی روح سے بھی ثابت کیا جا سکتا ہے؟ کیا ہمارے قرآن پاک میں سائنس ہے اور کس حد تک ہے؟ اس طرح کے سوال ہیں. پھر لوگ اس طرح کے بھی سوال کرتے ہیں، اور بالکل جائز کرتے ہیں، کیا قرآن پاک کی تعلیم لے کر کیا لوگ دوسرے سیاروں پر جا سکتے ہیں؟ کیا قرآن پاک میں پورٹل کا، بلیک ہول کا، ان چیزوں کا ذکر ہے؟ جنات کہاں رہتے ہیں قرآن کی روح سے؟ یاجوج ماجوج کہاں رہتے ہیں؟ کوکاف کہاں ہے؟ یعنی قرآن کی روشنی میں. تو آج ہمارے ساتھ ایک ایسی موضوع شخصیت موجود ہیں جن کا میں نے پہلے بھی ایک ہلکا سا ذکر کیا، جو اس آنے والی کتاب کے مصنف ہیں اور پہلے بھی اس طرح کی علم اور روشنی کی کتابیں تحریر کر چکے ہیں. میری مراد ہے جناب زبیر احمد انصاری صاحب سے، جو ہمارے ہاں تشریف لائے ہیں. آپ پاکستان مسلم لیگ نون ٹریڈرز ونگ کے سیکرٹری جنرل ہیں پنجاب کے، اور چیئرمین ہیں آل پاکستان رائٹرز ایسوسیشن کے. انصاری صاحب، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. انصاری صاحب، آپ نے تو میرا حوصلہ بڑھا دیا. یہ تشنگی تو میں کب سے لیے پھر رہا ہوں، اور ہماری جو موجودہ نسل، کیا بوڑھی پرانی نسل بھی، نئی بھی اور درمیان والی بھی، وہ اس روشنی کی تلاش میں تھی. تو مجھے تو یہ بڑا سنہرا موقع مل گیا کہ آپ یہ تحریر کر رہے ہیں، اور جو ہمارے اکثر روزمرہ کی گفتگو ہوتی ہے اس کے یہ گتھیاں سلجھانے کے لیے آپ نے یہ بیڑا اٹھایا. اللہ تعالیٰ آپ کے اس ہمت اور حوصلے کو اور بلند کرے اور یہ خدمت سر انجام دیتے رہیں. جناب، بہت خوشی ہوئی. اور یہ تقریباً جو میں نے بات کی، یہ سوالات ہیں ایسے جو لوگ، کیا دین جو ہے سائنس سے ثابت ہو سکتا ہے؟ اور تھوڑا سا اپنی کتاب کا پہلے ذرا ہمیں، ماضی کی کچھ کتابوں کا اور جو آنے والی ہے، میں خدا اور سائنس. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب بھائی، بہت شکریہ آپ کا. جناب، آپ کے ساتھ بہت پروگرام کرتا ہوں اور بہت مزہ آتا ہے. بڑی عنایت آپ کی. اور آپ کا ٹی وی جو ہے، اسپیشل ٹی وی، خاص طور پہ آج یہ موقع فراہم کیا کہ میں یہ بیان کر سکوں. میں ایک ادنا سا بندہ ہوں. میں یہ سوچتا ہوں کہ اندھیرا گپ ہے، اگر ایک ماچس کی تیلی بھی صاحب بھائی جلائی جائے گی تو کم از کم راستہ نظر آ جائے گا. راستہ روشن ہو جائے گا. راستہ روشن ہو جائے گا. صحیح کہا. تو قرآن پاک جو ہے وہ 1400 سال پہلے اللہ کے کریم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھیجا، اور پورے دین کی جو تعلیم ہے. میری بہت سی کتابیں پہلی ہیں جس میں رموز کن فیکن، دا سیکرٹ ویپن آف کن فیکن ہے، فدایان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے. تو اس میں میری پہلی کتاب میں میں نے جو میرا پہلا چیپٹر ہے، وہ میری شیطان سے ملاقات تھی. اچھا. اور وہ جو چیپٹر، یعنی آپ چشم تصور میں جی شیطان اور آپ کا دو بدو ہو گیا. دو بدو ہوا. اچھا. مانچسٹر ایئرپورٹ پہ وہ مجھ سے، یہ تو آپ نے بڑی وہ حیران کن بات کہی. تھوڑا سا ذرا اگر اس کو میں ایز اے موٹیویشنل اسپیکر اس کو لوں تو وہ 10-12 منٹ کی ایک ڈیبیٹ ہے. لیکن میں مختصراً جو ہے آپ کو بتاتا ہوں کہ جب مجھے پتہ لگا وہ شیطان ہے، اس نے اپنے پیرنٹس کے بارے میں بتایا، ماں باپ کے بارے میں بتایا. فرسٹ ٹائم ایسا ہوا کہ میں نے لکھا کہ جو دنیا میں وہ لوگ کیا کرتے تھے، اس کی ماں کا نام کیا تھا، اس کے باپ کا نام کیا تھا، اس کی بیوی کا نام کیا تھا، بچے کتنے تھے، یہ ساری باتیں لکھی گئی. اور پھر قید کیسے ہوا، آسمان پہ کیسے گیا، تو ساری ڈیٹیل لکھی. اور پھر آسمان پہ جو اللہ تعالیٰ نے اس پہ مہربانی، زمین سے آسمان پہ گیا تھا. جی بالکل، زمین پہ شیطان جو تھا. جی شیطان وہ جنات میں سے تھا، اور وہ زمین سے ہی آسمان پہ گیا. انہوں نے ہیبت مچائی ہوئی تھی، بڑا دنیا میں تباہی مچائی ہوئی تھی. تو اللہ کریم نے فرشتوں کو ان کو ختم کرنے کے لیے بھیجا. تو تقریباً ساری وہ جو شیاطین تھے اس کو مار دیا گیا. تو چند گرفتار کے اوپر وہ آسمان پہ گئے. تو وہ شیطان سمجھتا تھا کہ میں ختم ہو جاؤں گا.
آپ کی مراد ہے ابلیس؟ جی ابلیس کہتے ہیں. جی بالکل، ابلیس کے بہت سے نام ہیں. اچھا، نام اور بھی ہیں؟ بہت سے نام، جیسے انگریزی کے بھی بہت سے نام اس میں آتے ہیں. نہیں، اس کے نام ہر آسمان پہ اس کا مختلف نام، عزت والا مل گیا. جیسے انگریز کبھی لوسیفر کہتے ہیں، کبھی میفسٹوفیلس کہتے ہیں، کبھی سیٹن، کبھی ڈیول، کئی نام انہوں نے رکھے ہوئے ہیں. اور جب وہ آسمان پہ جاتا ہے تو اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہتی جب اللہ کریم یہ فرماتے ہیں فرشتوں کو کہ اس کو تربیت کرو، اس کو میرا بتاؤ کہ میں کون ہوں. شیطان کیونکہ بہت شاطر تھا، ذہین تھا، اس نے بہت جلد وہ تمام تعلیم مکمل کر لی. یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ میں 70 ہزار سال تک اللہ کے عرش کا میں نے پایا اٹھایا. وہ کہتا ہے میں 2 ہزار سال کا میں نے سجدہ کیا ہوا ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ، اس کے 7 آسمان پہ عزت والے نام دیے گئے. پہلے آسمان پہ اس کا عابد رکھا گیا، دوسرے آسمان پہ عابد یعنی عبادت کرنے والا، عابد، زاہد، زہد والا، ولی، اور یعنی سارے متبرک نام. اچھا، اس کو 7 ملے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا علم عطا فرما دیا کہ اس کی علم کی انتہا جو تھی وہ اس کی اوقات سے بہت باہر تھی. اور وہ اتنا تکبر آ گیا. جی، تکبر آتا کسی اور وجہ سے. اچھا، وہ اتنا عالم ہو گیا کہ اس کو ہر چیز کا پتہ چلنا شروع ہو گیا جو اللہ نے اس کو علم بتا دیا. اب اللہ رب العالمین نے یہ پلان کیا کہ انسان بنایا جائے. اب کیونکہ جو شیطان ہے وہ جنوں میں سے ہے اور وہ آگ سے بنا ہوا ہے، انسان مٹی سے بنا ہوا ہے. تو شیطان نے، اب جو یہ کنورسیشن ہے، عموماً ہمارے علماء کرام اس کنورسیشن کے بارے میں نہیں بتاتے. شیطان نے اللہ رب العالمین سے کہا، اے اللہ، تو ایسی مخلوق بنا رہا ہے جو زنا کرے گی، جو شراب پیے گی. اے اللہ، تو ایسی مخلوق بنا رہا ہے کہ جو ظلم کرے گی. اے اللہ، تو ایسی مخلوق بنا رہا ہے جو ظالم حکمرانوں پہ ہوں گے. اے اللہ، تو ایسا مسلمان. تو یہ ایک تکرار تو اللہ رب العالمین نے کہا، بے شک جو میں سمجھتا ہوں تو نہیں سمجھتا، اور بے شک میرے بندے ہیں وہ اپنے راستے پہ رہیں گے اور بالکل صراط مستقیم پہ رہیں گے. صحیح بات. تو شاید اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب پتلا تیار ہو گیا آدم علیہ السلام کا، تو اللہ نے سب فرشتوں کا کہ ان کو سجدہ کرو. یہ اشرف المخلوقات ہیں. وہ تعظیم کے سجدے کا حکم تھا. شیطان نے کہا، اے اللہ، میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا. لیکن جو چیزیں شیطان نے پہلے بتائیں رب العالمین کو کہ اللہ یہ کرے گا، میں اس لیے اس کو سجدہ نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو میں سمجھتا ہوں وہ تو نہیں سمجھتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا کہ گیٹ لاس فرام ہیئر، نکلو یہاں سے. تو اس نے کہا، اے اللہ، تو مجھے نکال رہا ہے لیکن مجھے قیامت تک وقت دے کہ میں ثابت کر سکوں کہ جو میں نے کہا ہے وہ سچ کا ہے، کہ تیری جو تخلیق ہے وہ گمراہ کروں میں اسے. ہاں، گمراہی کی اجازت لے لی اس نے؟ نہیں سر، گمراہی کی اجازت نہیں دی. اس نے کہا کہ میں ثابت کر سکوں کہ یہ لوگ غلط ہے، یہ جو تخلیق ہے یہ غلط ہے. بیسک پوائنٹ بلا کیا ہے؟ شیطان کہتا ہے، آئی ایم ناٹ اے کریٹر، آئی ایم اے پروموٹر. کریٹر ہم ہیں. بیسک پرابلم جو ہے نا وہ یہ ہے، اب جب اس دنیا میں آج صاحب بھائی جو کچھ ہو رہا ہے اس پوری دنیا میں، کیا جو شیطان نے کہا تھا وہ سب کچھ نہیں ہو رہا؟ کیا یہ ظلم نہیں ہو رہے؟ معصوم بچیوں کے ساتھ ظلم کر کے ان کی لاشیں، کیا کچھ نہیں ہو رہا؟ کیا کچھ نہیں ہو رہا؟ یہ تو صحیح ہے. تو وہ تو اب قیامت کے دن پتہ لگے گا جو اس کا حال شیطان کا ہوگا. لیکن اس کا ایک سوال ہے کہ میرا گناہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے ایک تکبر کیا اور میں نے اللہ کے حکم پہ. اچھا، وہ مغربی جو لٹریچر ہے اس میں وہ شو کرتے ہیں کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے اجازت لی، لارڈ سے، کہ میں گمراہ کروں گا. سر وہ خیر وہ اجازت وہ تو کبھی نہیں دے گا. اللہ تعالیٰ اجازت کبھی نہیں دے گا گمراہ کرنے کی. اس نے یہ کہا کہ اللہ میں ثابت کروں گا. اچھا، تو وہ ثابت کیا کرے گا؟ ہم ثابت کر رہے ہیں. ہم اپنی ہر بات، ہمارا کنڈکٹ جو ہے وہ تو ثابت کر رہے ہیں. آپ دیکھیں نا، ہمارے حالات دیکھیں، ہمارے ہر چیز کو دیکھیں. کیا جو اللہ کے ساتھ اس نے ڈیبیٹ کی تھی، ہم اس شیطان کے اوپر مکمل طور پہ چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہم انالیسس کریں نا. تو یہ ایک چیپٹر تھا لمبا. تو اس کا جو بیسک پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ میں نے ایک سجدہ نہیں کیا اور میں نے اللہ کی ایک نافرمانی کی اور میں راندہ درگاہ ہو گیا. اے انسان، تو کیا کر رہا ہے؟ اچھا، یہ بھی ایک اس میں ڈیبیٹ تھی، یا یہ بھی ایک نقطہ تھا کہ جی میں آگ سے بنا ہوں؟ جی بالکل، اور وہ خاک سے، مٹی سے بنا. بالکل، اس کا اس میں افضل اور جی یہ تکبر کمتر ہونے کا تھا ایک تصور. جی بالکل، یہ تکبر کی بات تھی. اور پھر اس نے کہا کہ دیکھیں، جو علم اس کو عطا اللہ نے کیا تھا، ٹھیک، فرشتوں کا سردار رہا، یعنی وہ علم حاصل کر کے یہ نہیں دیکھ رہا کہ عطا کرنے والی تو اللہ کی ذات ہے. وہ سمجھ رہا کہ میں عالم کل ہوں. دنیا بھی ایسا ہی ہے. آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ جس کو تھوڑی سی وہ سمجھتا کہ میں نے اپنے بلبوتے پہ یہ سب کچھ حاصل کر لیا اور ہمیشہ رہے گا. تکبر اس میں آ جاتا ہے. یہ چیز وہیں سے چلتی آ رہی ہے. جی تو یہ وہ اچھا، وہ جو آپ اہم سوال ہے، چونکہ آپ کی جو آنے والی کتاب ہے میں، خدا اور سائنس، جی جی جی، دین کو کیا سائنس سے ثابت کیا جا سکتا ہے؟
اس پہ کچھ تھوڑا سر پلیز. قرآن کریم فرقان الحمید مکمل سائنس ہے. اچھا, ہماری کمزوری یہ ہے کہ اس قرآن کریم پر دنیا نے ریسرچ کی اور وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے, لیکن ہم نے ریسرچ ہی نہیں کی. نہیں, آپ کے خیال میں جو سائنس کے ذریعے آگے گئے ہیں قومیں, انہوں نے ہمارے دین کی اسٹڈی کی ہے؟ انہوں نے صرف ہمارے قرآن پاک کی اسٹڈی کی ہے پوری طرح. جب بغداد کا تباہ کیا نا ہمارا سارا کتب خانہ, اس کے بعد جو علم تھا ہمارا بہا دیا گیا. وہ تو آپ دیکھیں نا ابن سینا اور کہاں سے شروع ہوئے, اور وہ ایسے عالموں کے نام ہیں کہ ابھی ایک ریسنٹلی ایک تصویر آئی جو جیمز ویب نے بھیجی ہے. جی. تو وہ ہمارے ایک آج سے 850 سال پہلے ایک بزرگ گزرے ہیں, عربی بزرگ تھے, تو انہوں نے کہا تھا کہ میں مریخ پہ گیا ہوں, سرخ سیارے پہ گیا ہوں, اور کیونکہ میں وہاں گیا تو میں نے سوچا کہ میں وہاں کوئی نشانی چھوڑا ہوں. اب یہ جو آج کل جو چل رہا ہے, آج کل تو یہ بہت زیادہ ڈیبیٹ چل رہی ہے, ڈیبیٹ چل رہی ہے اسپیس کا جو ساری ایکسپیڈیشنز آ رہے ہیں. ہاں جی, میں نشانی چھوڑا ہوں. آج کل چل رہی ہے جو جیمز ویب ہے, وہ آپ اپنے موبائل پہ آن کریں, آپ کو نظر آئے گا 15 لاکھ کلومیٹر اوپر چلی گئی ہے وہ. وہ 1-1 کلومیٹر آپ کے موبائل پہ آ رہا ہے. سائنس یہاں تک چلی گئی ہے. تو اس نے جا کے اس کی مریخ کی چند تصاویر بھیجی. اب تو وہ کہہ رہے ہیں مریخ میں پانی بھی شاید کہیں, اور مریخ کی تصویر میں جو انہوں نے نشانی چھوڑی تھی, اچھا وہ موجود ہے, وہ سلام لکھا, وہ انہوں نے تصویر, جی بالکل اس کی تصویر آ گئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ تو ایک ایسی بات ہے جو کیونکہ یہود و نصارہ ہمیشہ سے ہمارے خلاف رہے ہیں, جھوٹ بول سکتے ہیں, لیکن میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پہلا سفر جو آسمانی ہے قرآن کی روح سے ذوالقرنین کا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب ہم آتے ہیں پورٹل, بلیک ہول اور ورم ہول کی طرف, کہ جو سائنس اب دریافت کری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک سے ہمیں 14 سال پہلے بتا دیا تھا کہ بلیک ہول کہاں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک وہ تو صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں نا منسوب ہے کہ جی انہوں نے کہا کہ نظر ان کی ٹھہر گئی ایک جگہ پہ, وہ غالباً وہ واقعہ نہیں سر میں مختلف ہے. وہ ایک میں نے اللہ کے نبی کا نور کیسے بنا, حضرت کی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہتے ہیں نظر ٹھہر گئی ایک جگہ, وہ بالکل مختلف معراج کا. اچھا, یہ واقعہ اور ہے. اچھا, کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جو ثابت کرتے ہیں کہ ورم ہول اور بلیک ہول. اللہ کہتا ہے اور تمہیں کیا معلوم, وہ بجھتے ہوئے ستارے کی قسم کھاتا ہے کہ مجھے بجھتے ہوئے ستارے کی قسم ہے, اور تمہیں کیا معلوم کہ بجھتا ہوا ستارہ کیا ہے. سائنس یہ کہتی ہے کہ جب ستارہ پھٹتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, تو اس کی جگہ بلیک ہول بن جاتا ہے. جدید سائنس یہ کہہ رہی ہے جب ستارہ کوئی پھٹتا ہے پھر وہ اس کی جگہ پہ بلیک ہول بنتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بجھتے ہوا ستارہ وہ چیز ہے. ہاں, اب سائنس اس کو پروو کر رہی ہے. اچھا, حضرت موسیٰ نے, یہ ایک روایت ہے, اللہ سے کہا اے اللہ اگر سورج چاند ستارے تیرا کہنا ماننا چھوڑ دیں تو کیا کر لے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, کلیم اللہ تھے, اللہ سے کلام کرتے تھے, انہوں نے فرمایا موسیٰ میں اپنی کائناتوں میں کسی ایک کائنات کے کسی ایک جانور کو کہوں گا وہ ان سب کو کھا جائے گا. اچھا, میں نے اپنی کتاب میں اس جانور کا نام لکھا ہے. اچھا, وہ کیا ہے؟ بلیک ہول. اچھا, بلیک ہول. آپ بلیک ہول ویسے کہتے ہیں اس میں یہ تعداد میں وہ چیزیں لے سکتے ہیں اپنے اندر. جی, سک کر سکتا ہے, وہ لے رہا ہے, سک کر رہا ہے, وہ اربوں کی بہت سے پلانٹس کو سک کر رہا ہے وہ. بالکل, وہ جو لیٹسٹ تصویر یہ آ گئی ہے. جی, اس نے بتا دیا کہ وہ اچھا میں اپنے ان کائناتوں میں کسی ایک جانور کو ایک کہہ دوں گا کہ وہ ان کو کھا جائے. اچھا, دوسرا اللہ تعالیٰ اچھا کائناتوں کا بھی ذکر آ چکا ہے. اب وہ کہتے ہیں اسٹیفن ہاکنگ جیسا دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان, جو ویسے تو وہ کافر ہو کے مرا, لیکن اس نے کہا کہ میں حیران ہوں کہ ایک گلیکسی کے اندر, ایک کہکشاں کے اندر پھر ایک کہکشاں, ایک ملکی وے کے اندر ایک اور چیز ہے, یعنی کہ اتنا لابتراہی سلسلہ. میں آپ کو بتاتا ہوں, اس نے آبزرو کیا نا. میں آپ کو بتاتا ہوں, ہم جس کہکشاں میں رہتے ہیں اس کا نام ملکی وے ہے. ملکی وے ہے, ٹھیک ہے. اچھا, یہ تو اب وہ بھی مغربی مانتا نا. نہیں, ہے ہی ملکی وے, ملکی وے ہی ہے اس کا, ٹھیک ہے. اب اگر ہم ملکی وے سے باہر نکلنا چاہتے ہیں, ہمارے قریب ترین کی جو کہکشاں ہے وہ اینڈرومیڈا ہے. ٹھیک ہے. جو بہت تیز ہے, کئی لاکھ کلومیٹر پر آر کی اسپیڈ سے ہماری طرف بڑھ رہی ہے. اچھا, جو ملکی وے ہے, اگر ہم صحیح اس سے باہر نکلنا چاہیں, ہم ملکی وے سے باہر نکلنا چاہیں, اور اگر ہم روشنی کی رفتار سے 1,86,000 میل پر سیکنڈ یا 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ ہماری سپیڈ ہو, اور ہم اڑیں اور ہم چاہیں کہ ہم ملکی وے سے باہر نکلیں, تو ہمیں 1 لاکھ سال لگیں گے. سائنس کہتی ہے کہ ایسی 20,000 کروڑ گلیکسیاں موجود ہیں جو اب تک وہ آبزرو کر چکے ہیں. 20,000 کروڑ. اللہ تعالیٰ کہاں بیٹھے ہیں؟ اچھا, اب اللہ کے پاس جانے کے لیے بظاہر تو آپ نہیں جا سکتے ہو,
ہاں یہ یعنی اس طرح تو پھر سائنس تو نہیں پہنچ سکتی. کئی خرب سال کا فاصلہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا, اور پھر نوری سالوں کا لائٹ ایئرز کا. اچھا اب جانے کے لیے اللہ کریم نے قرآن پاک میں فرمایا. اچھا قمری سال اور دنیاوی سالوں کا بھی تو فرق ہے. جی فرق ہے نا, فرق ٹھیک ہے, لیکن وہ ہماری ڈیبیٹ جو ہے نا وہ اور طرف چلی جائے گی. آپ کریں بات. اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ میں نے زمین و آسمان کے لیے راستے بنائے. سبابہ کا ورڈ اختیار کیا, اور جو سبابہ کا ورڈ ہے اس کا مطلب ہے اوپر جانا. اچھا راستہ. فرعون نے کہا تھا, قرآن پاک کہتا ہے کہ فرعون نے کہا کہ میرے لیے ایک مینار بناؤ اور میں اس مینار پہ چڑھ کے سبابہ کے ذریعے موسیٰ کے خدا کو ملوں. یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کے بارے میں بتایا تھا. اب سبابہ کا ورڈ جو استعمال کیا, ہم نے ذوالقرنین کو 3 سبابہ عطا فرمائے. اب کبھی ذوالقرنین کے اوپر میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا اپنے علماء کرام سے کہ ان چیزوں پہ ڈیبیٹ کریں, بچوں کو یہ سکھائیں, سمجھائیں نئی نسل کو, کیونکہ نئی نسل جو بے راہروی میں جا رہی ہے, اگر ان کو یہ چیز انٹرسٹنگ ایشو مل جائے گا, ایک انٹرسٹنگ سبجیکٹ مل جائے گا, جو خرابات سے تو بچ جائیں گے نا, وہ خرابات سے بچیں. صحیح بات ہے. اب اگر میں انہیں یہ کہتا ہوں بچوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ آسمان کا سفر جو ہے وہ کیسے کروایا, اب اللہ کہتا ہے کہ میں نے ذوالقرنین کو سبابہ عطا فرمایا 3. اب 3 سفر دیے. اب پہلے سفر میں ذوالقرنین جاتے ہیں تو ایک ایسی قوم سے ملتے ہیں. اب قرآن کہتا ہے کہ 3 ان کے سفر ہیں. ایک جگہ پہ جا کے ایسی قوم سے ملتے ہیں کہ جو بہت اچھی قوم ہے, بڑی سیولائز قوم ہے اور بڑی ہی نیک قوم ہے. وہی یاجوج ماجوج نہیں, یاجوج ماجوج سیولائز نہیں ہے. وہ قوم کو جب ذوالقرنین بات کرتے ہیں جا کے ان سے, اب وہ گئے سبابہ کے ذریعے, جسے ہم پورٹل یا جسے آج کل کی مغربی سائنس پورٹل کہتی ہے, پورٹل یا ورم ہول. ٹھیک ہے, ان دونوں میں سے آپ سبابہ کسی کو بھی کہہ لیں جہاں سے اوپر جانا. اچھا اب جب ذوالقرنین چلے جاتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور بھی دنیا ہے قرآن کی روح سے, تو وہ کہتے ہیں سائنس بھی کہتی ہے, اور سائنس بھی کہتی ہے. اچھا اب وہ یہ کہ ہم نے 1400 سال پہلے کہا, اللہ نے 1400 سال پہلے کہا, سائنس آج تک اس میں کشمکش کا شکار ہے. میری جو ڈیبیٹ کا مقصد ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن سے بڑا علم ہی کوئی نہیں ہے. اچھا اب جب اوپر جاتے ہیں, یہ تو ازل سے ابد تک کا ہے, وہ قرآن قیامت تک کا ہے, یہ تو ازل ہے بھی ازل سے. 1400 سال نہ کہیں, جی بالکل آدم سے ایوریج تب ہوا نا, نہیں مرتب تب ہوا, اس سے پہلے تورات, زبور, انجیل بتدریج وہ معاملات ہے نا. تو لیکن اب تسلسل ٹوٹ جاتا ہے. ہاں جی, کہ جب سبابہ ادا کیا, ان سے جا کے ملے اس قوم سے, انہوں نے جا کے اس کو اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی, تو اس قوم نے کہا, یہ قرآن کہہ رہا ہے, قرآن آپ پڑھے ذوالقرنین کا واقعہ, تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یاجوج ماجوج سے بچاؤ. ان کا صرف ایک ہی لفظ تھا, وہ کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھے کہ مجھے یاجوج ماجوج سے بچاؤ. اچھا مجھے بات بتائیں کہ ذوالقرنین کا واقعہ کب کا ہے جو قرآن میں آیا؟ تو ذوالقرنین نے کہا اچھا جاؤ مجھے نا اسٹیل کے تختے لا کے دو. اب کیسی سویلائز قوم تھی کہ جو اسٹیل کے تختے لے کے آئی, پھر ان ذکر ہے 2 بیریئرز, ان کے درمیان میں وہ اسٹیل کے تختے لگائے گئے, یعنی کہ اسٹیل کی پروڈکشن شروع تھی اس دور میں. اب آپ قرآن کہتے ہیں, حالانکہ باقی کتابیں تو کہہ رہی ہیں جی بعد میں آیا اسٹیل, اور یہ میں کہتا ہوں آپ سوچیں اس بات پہ, قرآن کہتا ہے کہ فولاد, ایسا فولاد لے کے آؤ. اچھا پھر جب 2 تختے بنائے گئے, 2 بیریئرز کو دونوں جگہ پہ اسٹیل لگایا گیا, اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کو بھرو, فل کرو تانبے سے, دھنکاؤ, اس کو پکا کے لاؤ. اچھا وہ ہاتھوں سے ڈالا ہوگا پکا کے؟ نہیں ظاہر یقینی طور پہ اس کے لیے فرنسز ہوں گی. ہاں جی, فرنسز ہوں گی, اور اس کے لیے کٹھالیاں ہوں گی جس کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ ذوالقرنین کو, اور پھر وہ دیوار اونڈے لا گیا. ٹھیک ہے, یہ تو آج کل کی جو سائنس ہے اس سے بہت آگے کی بات ہے, بہت آگے کی بات ہے. اور وہ دیوار بنا دی گئی. وہ ذوالقرنین نے پورٹل کو بند کیا, اس سبابہ کو بند کیا جو یاجوج ماجوج کی طرف آ رہا تھا. ٹھیک ہے, اب دوسرا جو ٹریول تھا وہ یاجوج ماجوج کی طرف تھا. ہاں اچھا یاجوج ماجوج بھی جاتے ہیں, وہ پست قد قوم ہے. اچھا دوسرے ٹریول پہ نہیں 3 سبابہ عطا کیے, 3 سفر عطا کیے. اب یہ نہیں پتا کہ وہ 3 سفر ایک مرتبہ تھے یا وہ بار بار تسلسل تھا یا کوئی. وہ قرآن پاک فرماتا ہے کہ ہم نے 3 سبابہ 3 سفر عطا کیے ان کو. اب دوسرے سفر میں جب جاتے ہیں تو یاجوج ماجوج ہے, ٹھیک ہے, ان سے ملاقات ہوتی ہے. وہ اتنے خطرناک ہیں کہ وہ 1000 بچہ پیدا کرنے کے بعد مرتے ہیں, منیمم 1000 ان کا, اور پروڈکشن دیکھیں وہ کتنی ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ایسے, وہ کوئی شیطان صفت ہے, وہ ایک عجیب قوم ہے, عجیب قوم ہے جو
پست قد ہوگی، یعنی کہ میکسیمم 4 فٹ، وہ ٹھیک ہے 4 فیٹ کے وہ ہوں گے، جیسے ڈوابز ہم کہتے ہیں آج کا بوننے وغیرہ. آپ سمجھ لیں جیسے جسلائی کا بدمانس ٹائپ کوئی قوم ہوگی، جم کر کے پیچھے بیٹھیں گے، جو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ناخون سر میں گاڑیں گے قیامت کے پھاڑ کے صرف انسان کا مغز کھائیں گے. یہ جب وہ دنیا میں آئیں گے. اچھا جب وہ وہاں پہ جاتے ہیں تو آجود ماجود سے بات ہوتی ہے، وہ تو کہتے ہیں وہ تو دنیا میں آنے والے تھے، تو پھر حضرت ذوالقرنین نے راستہ بند کیا ان کا بھی کہ دنیا میں نہ آ سکے. قرآن کہتا ہے کہ وہ اس کو چاٹ رہے ہیں. اچھا وہ گیسز کا کوئی اخراج بنایا، یہ کیا وہ کیا، سائنس کہتی ہے، لیکن جو قرآن کہتا ہے کہ وہ اس دیوار کو چاٹتے ہیں اور چاٹتے رہیں گے. نہیں یہ بھی کوئی شاید ذکر ہے. اچھا ان کے لیے اللہ کہتا ہے میں نے ان کو اوپر سے ہی بند کر دیا، اب ان کے لیے اندھیرا ہے، ان کو سورج کی روشنی ایک طرح وہ زندہ دفن ہے، زندہ درگور ہے. اس میں وہ جو بھی ہے اللہ کا نظام ہے کہ اس میں ان کو روشنی نہیں ہے، جس میں وہ دیوار کو چاٹتے ہیں. صبح شروع کرتے ہیں، شام تک کرنیں جب نظر آنی شروع ہوتی ہیں تو تھک جاتے ہیں، تو انہیں کہتے ہیں کل کریں گے. چلیں ایک بریک کی طرف ذرا جانا جی ہم نے، تو ہم جا رہے ہیں جی ایک بریک کی طرف. بریک کے بعد دوبارہ یہیں سے سلسلہ جاری رکھیں. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب زبیر احمد انصاری صاحب. تو زبیر صاحب یہ جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عرش پانی پہ تھا پہلے، تو میں نے اس کو 6 دن میں اس کائنات کو تخلیق کیا. میں چاہ رہا تھا اس کے بارے میں بھی کوئی روشنی ڈالیں، اور پہلے یہ بھی بتا دیں کہ قرآن پاک کی تعلیم لے کے لوگ دوسرے سیاروں پہ جا سکتے ہیں؟ جی دونوں سوال آپ ایڈریس کر لیں ون بائی ون. جی بالکل ایسا ہی ہے. ایک علم لدنی ہے جی، علم لدنی کے بارے میں بہت کم لوگوں کو پتہ ہے، تو میں اتنی بات ہی کروں گا جو آج ہضم ہو جائے، اور کبھی نیکسٹ جو کریں گے میں مزید تفصیل سے بات کریں. کیونکہ میں ذوالقرنین علیہ السلام کی بات کر رہا تھا، تو وہ دوسرے ستارے پہ گئے، دوسرے سے پلانٹ پہ گئے، تو وہاں انہوں نے آجود ماجود کو بند کر دیا تاکہ وہ دنیا میں نہ آئے. بڑے خطرناک، وہ قرآن نے پورا ان کا ذکر بتایا ہوا ہے. اینڈ ادر پلانٹ پہ جب گئے، اس کا مطلب انسان اللہ کی تعلیم سے ستاروں کا سفر کر سکتا ہے پورٹل کے ذریعے، وہ جو اللہ سبابہ جو دے. پھر ذوالقرنین نے کیا کیا، وہ تیسرے ستارے پہ گئے جسے آپ کوکاف کہتے ہیں، جسے کوکاف کہتے ہیں جہاں کہتے ہیں جی جنات ہیں، اور وہاں پر 2-3 مخلوقات ہیں. ایک مخلوق ایسی ہے جو 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرتی ہے. تو حضرت میری بات سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ کیا وہ جو مخلوق ہے وہ فرشتے ہیں؟ اللہ کے نبی کہا نہیں، وہ فرشتے نہیں ہے، بلکہ وہ مخلوق ہے جو اللہ کی عبادت کرتی ہے، فرما بردار مخلوق ہے. تو اس کا مطلب ہے کوکاف میں ایسی مخلوق ہے جو اللہ کی عبادت کرتی ہے اور فرما بردار ہے. پھر جنات بھی وہیں پہ رہتے ہیں. وہ اتنا بڑا پلانٹ ہے، اتنا بڑا پلانٹ ہے، یعنی کوکاف ایک پلانٹ ہے، بہت بڑا پلانٹ ہے. اچھا اور اس میں جو یہاں پہ سٹوریاں چلتی ہیں جی وہ غلط ہے. جھیل سیف الملوک کے پاس ایک پہاڑ ہے کوکاف، وہ غلط ہے. ہم نے اپنے دین کو خراب کیا ہے سٹوریوں کو لے کے. ہمیں چاہیے ایک چھوٹی سی مثال دوں. یہ آپ بڑا ایک میں سمجھتا ہوں نئی نسل پہ احسان کر رہے ہیں کہ سٹوریوں سے نکال رہے ہیں کی طرف لے کے جا رہے ہیں. بچپن سے ہمیں سنتے تھے کہ میں جب بھی کوئی برا کام کرتا ہوں صاحب بھائی، تو جس سے پوچھتا ہوں وہ کہتا ہے میرا ضمیر بڑا ملامت کرتا ہے. ہاں اچھا میں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ضمیر نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہاری شہر رکھ کے قریب ہوں. دل میں بیٹھا ہے اللہ رب العالمین، اور وہ مجھے منع کرتا ہے کیونکہ مجھ سے 70 ماؤں جتنا پیار بھی تو کرتا ہے صاحب بھائی. صحیح بات. وہ جب بھی میں کوئی غلطی کرتا ہوں اللہ مجھے کہتا ہے نہ کر، مت کر. وہ جو گلٹی ہے نا وہ میرا رب مجھے منع کر رہا ہے. ہم نے ضمیر کا نام دے دیا کہ یہ ضمیر ہمیں منع کرتا ہے. ہم ضمیر کو کبھی ثابت ہی نہیں کر پائیں گے. یہ وہ مغرب سے بھی انفلوئنس ہے نا. اب آپ سوچیں پرک آف کانشنس کہ میرے ضمیر کی ملامت ہے. یہ دیکھیں نا، یہ اگر ایک 2 سال کے بچے کو صاحب بھائی بچپن سے اس کی ماں بتائے گی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں بیٹھے، جب بچہ جوان ہوگا تو کیا اس کا رب جوان نہیں ہوگا ساتھ؟ بالکل میچور ہو جائے گا بچے کے اندر، اسے خوف آئے گا کہ میرے دل میں اللہ بیٹھا ہوا ہے، تو کبھی وہ بری حرکت نہیں کرے گا. تو ہمارے جو بچوں کی ایک میرے ایک غلط العام تصور ہے میرے ذہن میں، آپ تھوڑا کلیئر کر دیں. میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا نور ہر پیدا ہونے والے انسان کے اندر موجود ہے. تو وہ یعنی اچھائی ودیت کر دی گئی انسان میں. وہ بعد میں ہم کچھ چیزوں کو غلط سیکھ کے اور غلط انٹریکشن سے برے ہو جاتے ہیں. نہیں سر، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ شیطان نے کہا تھا نا، اچھا اس نے کہا تھا دیکھیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو یہ کہا گیا کہ ہول یونیورس جو ہے اللہ تعالیٰ کی، جس میں 20,000 کروڑ گلیکسیاں ہیں، ملکی وے ہے، اینڈرومیڈا ہے، اس کو ایک شکل دے کے دکھاؤ. تو اس نے جو شکل دی تو انسانی دماغ بن گیا. اچھا بالکل انسانی دماغ کی شکل بائی. میں ہی سمجھتا ہوں کہ رب کائنات نے اس ہول یونیورس کو آپ کے دماغ میں دے دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک انسان جب 100 سال کا ہو، انٹلیکچوئل ہو، بچے بھی پیدا کیے ہوں، بزنس مین بھی ہو، بہت زبردست آدمی ہو، اور وہ مرتا ہے
تو 0.7% دماغ وہ اپنا استعمال کرتا ہے, 99.3% قبر میں لے جاتا ہے. لے جاتا ہے. اس کا کچھ تھوڑا سا فگرز آگے پیچھے کئی لوگوں نے کہا کوئی ایک دو ہو گیا, آئنسٹائن ہو گیا, یا کوئی چھوٹا موٹا کوئی فگر. اب آپ مجھے بتائیں اگر اس کو 100% استعمال کریں, گوروں نے کوشش کی ہے, ایک دلوسی انہوں نے فلم بنائی, وہ کیمیکل ریئیکشن ہوا, اس کا دماغ بڑھنا شروع ہو گیا. ہمیں تو پیدائشی طور پہ دماغ ملا ہوا ہے. ہمارے جو علماء کرام, ایک قرآن کی آیت ہے, علماء کرام کو تو چھیڑے ہی نہ, نہیں ہماری قرآن کی ایک آیت ہے جی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہمارے جو اولیاء کرام ہوں گے بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے وہ ہوں گے. اولیاء کرام اس دور میں مجھے تو کوئی نظر نہیں آتا ہے. یہ ابدال, کتب, غوث, ولی, کلندر, تابعین, اللہ کے نبی, اتنی بڑی لڑی ہے. لیکن مجھے معافی کے ساتھ کہ اتنا سب کچھ ہے, اتنی بڑی گدیاں سنبھال کے بیٹھے ہیں, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ملانے کا راستہ کون سا ہے. تو یہ راستے بالکل آسان ہے. اب موسیٰ کا ایک واقعہ آیا تھا, ذوالقرنین کا سفر آیا, ذوالقرنین نے پھر سارے سبابہ بند کر دیے کہ دنیا پہ کوئی اٹیک نہ ہو. پھر سلیمان علیہ السلام آتے ہیں, وہ ایک سبابہ کھولتے ہیں, انہوں نے ٹریول کرنا تھا. جب وہ کھولتے ہیں مسجد اقصیٰ کے پاس, بیت المقدس میں. اس کا ثبوت کیسے ملتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ جاتے ہیں تو وہ فرشتے ان کو سیدھا آسمان پہ مکہ سے کیوں نہیں لے گئے؟ پہلے براق کے ذریعے وہ بیت المقدس ہیکل سلیمانی میں وہ براق کو باندھتے ہیں, اور پھر وہاں سے وہاں قیام ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا. جی وہ وہاں قیام ہے نا. جی وہ یہ بھی ہے نا کہ 1,24,000 جو کم و بیش نبی تھے ان کو امامت فرمائی. اب سوال ایک اور آتا ہے, اگر امامت فرمائی, قرآن یہ کہتا ہے کہ جب تم زندہ کیے جاؤ گے تو 12 سال کے ہوں گے, تو کیا وہ نبی 1,24,000 12 سال کے تھے؟ یہ سوال تو نہیں, 12 سال کے نہیں تھے. وہ پورٹل کو حکم دیا اللہ نے کہ اے پورٹل تو مسجد اقصیٰ پہ آ جا. تو وہ مسجد اقصیٰ پہ آتا ہے, تو تمام انبیاء کرام اسی پورٹل کے راستے وہاں نیچے آتے ہیں, اور اسی پورٹل میں 1,24,000 نبیوں کی امامت اسی حالت میں, جس حالت میں وہ رخصت ہوئے. جی اچھا, جنت میں 33 سال عمر ہوگی, اچھا, قبر سے نکلتے وقت 12 سال عمر ہوگی. لیکن پھر وہاں سے وہ ٹریول کر کے نا اسی پورٹل کے ذریعے وہ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ معراج کا واقعہ جو ہوتا ہے, میں آپ کو بتا رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کا, جب اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ 2 بحر کے درمیان میں جا, 2 بحر. اچھا ہمارے یہاں کہتے ہیں دریائے نیل میں گئے یا یہ گئے, لیکن بحر تو کہتے ہیں سمندر کو عربی میں. ہاں وہ تو سمندر, تو میں ہی سمجھتا ہوں کیپ ٹاؤن میں جو ہے وہ تو سمندر کا سمندر ہے, لیکن ہم دریا کا بنا دیتے ہیں, دریائے نیل کہہ دیتے ہیں, ہم کچھ کہہ دیتے ہیں. اچھا اب وہ 2 دریا کیپ ٹاؤن میں ملتے ہیں, آپ نے دیکھا. اچھا وہاں پر جب چلتے ہیں تو وہ کیپ ٹاؤن آگے آ جاتا ہے, وہ افریقہ کا. جی ان کے ساتھ ایک اور آدمی بھی تھا, تو اسے کہتے ہیں کہ ایک مچھلی پہ نمک لگا کے رکھ لو. وہ 5 days تک وہ نمک والی مچھلی وہ پاس تھی ان کے. جب وہ جگہ پہنچی جہاں اللہ رب العالمین نے موسیٰ کو بلایا تھا, تو وہاں پر رستہ کھلا اور وہاں سے کچھ پانی اڑ کے مچھلی پہ گرا. وہ آب حیات کا وہاں پہ کنواں تھا, جو مچھلی پہ گرا اور مچھلی فوراً زندہ ہو گئی اور مچھلی پانی میں گئی. آپ اس کو اسٹڈی تو کریں, پانی میں یہ خضر اور موسیٰ کا جو واقعہ ہے اس میں آگے جو چیزیں بتائی گئی ہیں وہ بتائی گئی ہیں قرآن نے. لیکن جس طرح نماز قائم کرو, اللہ نے کہا کتنی بار قرآن میں کہا نماز قائم کرو, لیکن کہیں لکھا ہے کہ فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء کی اتنی رکھتے ہوں گی؟ یہ آپ نے اللہ کے نبی سے پوچھنا ہے کہ رکھتے کتنی تھی. وہ مچھلی اتری اور اتر کے اس نے ایک ہول بنایا. اچھا کیا یہ پورٹل کھولا تھا اس نے؟ کیا خضر دوسرے کسی اور پلانٹ سے آئے تھے؟ کیوں نہیں اسٹڈی کرتے ہو؟ نہیں کرتے. کیا ان چیزوں کے اوپر غور کرنے اسٹڈی سے خوفزدہ ہیں؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ کیا پرابلم کیا ہے ہمارے جو بچہ, ہم یعنی کہ تساہل کا شکار تو نہیں سر. ہمارے یہاں نا ایک بچہ جو حافظ قرآن بناتے ہیں, پہلے 4 سال ہم اس کے ضائع کرتے ہیں, 5 سال اس کو سائنس اور دنیا کی تعلیم سے ہٹا دیتے ہیں کہ جی حفظ کر رہا ہے. جب وہ حفظ کرتا ہے, قرآن پڑھتا ہے, اور سب سے بڑا پرابلم ہے کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھاتے ہی نہیں. اس کو یعنی اس کی تفہیم جو ہے جو اصل وہ ہے نہیں, یعنی اس کا مفہوم ہی نہیں پتا, اسے پتہ ہی نہیں ہے. ادراک ذالک الکتاب لا ریب فیہ, ایک کتاب ہے, آپ سپوز کریں مجھے انگلش نہیں پڑھنی آتی ہے, مجھے آپ انگلش دے دیں گے میرے لیے بیکار ہے. آپ تو ایسے ABCD بھی پڑھ لیں گے, پڑھ لوں گا, اس کا مفہوم تو نہیں سمجھوں گا. تو قرآن پاک اس کے لیے قرآن پاک ہے جو قرآن کا مفہوم سمجھتا ہو ترجمے کے ساتھ کہ اللہ کیا کہنا چاہتا ہے. ہم سب ذمہ دار ہیں کہ ہم جو بڑے ہیں ہم نے اپنے بچوں کو مفہوم سکھایا. سر ہمارا جو بچہ ہے یہ تو بڑا ظلم کر رہے ہیں. ظلم ہے. ہمارے جو علماء کرام ہیں ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ بچوں کو پہلے دن سے بتائیں کہ بیٹا سبابہ مینز پورٹل, سبابہ مینز ورم ہول, جن کے ذریعے جنات بھی آسمان پہ جاتے ہیں اور نبی کرام بھی گئے.
اور آپ کا جو آخری سوال تھا، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا عرش پہلے پانی پہ تھا اور میں نے کائنات کو 6 دن میں بنایا. ٹھیک ہے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسی قرآن پاک میں فرماتا ہے ہو جا کن، فرشتے کہتے ہیں فیکن، ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنانے کے لیے کن کیوں نہیں کہا؟ بڑا زبردست سوال ہے، کمال ہے سیف الرحمان صاحب. یہ سوال کس نے کیا؟ آپ کمال ہیں. میں نے کر لیا صحیح. آپ کمال ہیں. اچھا یہ دیکھیں سوال آپ نے کیا. اچھا اس کا علماء کرام سے پوچھیں تو ان کی باتیں کچھ اور ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کن کہہ کے ہی بنایا. اور کیسے بنایا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 6 عالم بنائے ہیں، عالم لاہوت، عالم ملکوت، عالم جبروت، عالم ارواح، عالم جن، عالم انس. اب 6 عالم جب اللہ تعالیٰ نے بنا دیے تو اس نے ہر عالم کو کن کہہ کے بنایا اور اس نے اس کو آبزرو کیا یہ کیا کر رہے ہیں. یعنی ہمارے مشاہدے میں یہ بات سمجھ نہیں آئی ہماری کہ کن ہر عالم کے تخلیق پہ کہا گیا ایک کن کہا بنا دیا. ٹھیک ہے. لیکن 6 دن اس لیے کہا گیا کہ اس نے ان کو بتدریج کا لفظ ہے کہ میں نے کائنات کو سٹیپ بائی سٹیپ بنایا. ٹھیک ہے. تو وہ اس کا آسمانوں سے بھی تعلق ہے؟ ایک آسمان، 2 آسمان؟ نہیں سر، آسمانوں پہ جائیں گے تو آپ کے 4 پروگرام ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. یعنی کہ وہ پھر اگلے کسی پروگرام. ایک چھوٹی سی بات کہتا چلوں کہ ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کتنا بڑا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ دنیا کی ساری ڈیزرٹ ریگستان اکٹھا کرو اور وہ آسمان ہے، اور اس کے مقابلے میں 20,000 کروڑ جو گلیکسی ہم لے کے پھر رہے ہیں، اور ٹوٹل جو یونیورس ہے اس کو اللہ نے فرمایا وہ ایک رنگ ہے. یعنی کہ آسمان اتنا بڑا ہے تو اس کے لیے یہ ایک رنگ کے برابر ہے. اور پھر دوسرا آسمان آپ نے فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ پہلا آسمان رنگ اور دوسرا ریگستان، اور پھر یہ 7 آسمان تک یہی فارمولہ رہا. اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہا سارا زمین و آسمان اور اکٹھے اللہ کی کرسی ایک جگہ پہ. تو اس طرح تو کبھی بھی ہم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. اللہ تک پہنچنے کے لیے یہ ایک اعزاز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حاصل ہے کہ سدرۃ المنتہا تک کو سدرۃ المنتہا کراس کر گئے. سدرۃ المنتہا کراس لا مکان تک ایک ورڈ ہے لا مکان تک پہنچے. جی بالکل دیکھنا کعبے قوسین، کعبے قوسین کا ایک ورڈ ہے. کسی انسان کو تو یہ اصل میں میری کتاب میں چیپٹر 5 میرا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور کیسے بنا. وہ اور چیز ہے، وہ پھر اس میں ڈیٹیل سے میں نے پورا پروگرام کیجیے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ خالق کائنات ہے. اب پرابلم کیا ہے؟ سائنسدان ساری زندگی لگا دیں، آنے والے 50,000 سال لگا دیں، اللہ کی تک نہیں جا سکتے ہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میری تخلیق پہ غور کرو، مجھ پہ غور نہ کرو کہ میں کیسے بنا، مجھے کس نے بنایا. یہ مت سوچو میں نے کیا بنایا. جب آپ یہ تخلیق پہ غور کرو گے اللہ رب العالمین تک خود پہنچ جاؤ گے. اور اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈنے کے لیے ہمیں کوئی لمبے سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. صرف آنکھیں بند کرو، یہ اللہ کو پکارو. اللہ نے اپنے بہت سے نام دیے ہیں. اگر آپ کو رزق کا پریشانی ہے اس کو یا رزاق کو کہہ کے بلاؤ. اگر آپ سمجھتے ہو کوئی آپ کے ہمدرد نہیں ہے، کوئی مدد نہیں کر رہا، یا وکیلوں کہہ کے بلاؤ. اگر آپ سمجھتے ہو کہ آپ بہت بیماری میں ہیں، کوئی تکلیف میں ہے، اس کے یا شافی الامراض کہہ کے بلاؤ. اس کے پھنس گئے ہیں، رحم چاہتے ہیں یا رحیم یا کریم. یہ جادو، ایسا جادو ہے ان الفاظ میں. جادو کا ورڈ مناسب نہیں ہے لیکن کیونکہ آسان فہم کر رہا ہوں، اتنی طاقت ہے ان ورڈز میں کہہ کے تو دیکھو. جو دل کے پاس بیٹھا ہے تو اس کو وہاں تک جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ سائنس کی روح سے ثابت کریں کہ قرآن پاک جو ہے، یا قرآن کو سائنس کے ذریعے ثابت کریں یا سائنس کو قرآن کے ذریعے ثابت کریں. یہ بات نہیں، میرا خیال ہے کہ سائنس کو قرآن کے ذریعے ثابت کریں، کیونکہ سائنس چھوٹی چیز ہے، قرآن بڑا ہے. قرآن بہت بڑا ہے. دیکھیں میں وہی کہتا ہوں کہ سائنس جو ہے وہ محتاج ہے قرآن کا. قرآن تو سائنس کا محتاج نہیں. ایک اور چھوٹی سی بات کرتا ہوں کہ کیا اللہ نے قرآن میں نہیں لکھا تھا کہ اولاد کیسے پیدا ہوگی؟ کہ میں نے پورا پروسیجر بچہ ہونے. سائنس آج تک دیکھیں نا، کوئی یا تو میں تب مانوں سائنس کو کہ انہوں نے ایسا ایک دل بنا دیا ہو کہ وہ ریپلیس کر دے، یا کوئی گردہ بنا دیا ہو، یا یہ میری انگلی کا پورا کٹ گیا اور سائنس نیا لگا دے ورک کرنا شروع کر دے. نہیں کر سکتے. یہ خالق کائنات کی بنائی ہوئی چیز ہے. اور ایک اور بڑی اہم بات ہے، آپ نے کبھی سنا کہ چاند کو بخار ہوا ہے یا سورج کا جو ہے اس کو ٹھنڈ لگ رہی ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز خراب نہیں ہوتی ہے، وہ خالق کائنات ہے. تو مین میڈ چیزیں خراب ہوتی ہیں. نہیں جی، اب تو ہم بھی تو اللہ کے بنائے ہوئے ہیں نا. ہم خراب کیوں ہیں؟ کیوں خراب ہو رہے ہیں؟ شوگر ہو رہی ہے، بیماریاں ہو رہی ہیں.
ہمارے پاس پروسیجر غلط ہو گیا, ہمارے پاس ہم فطرت سے دور ہیں, فطرت سے دور ہو گئے. بیسیکلی ہم اس اللہ دیکھیں علامہ کہتے ہیں کہ فطرت خود بہت کرتی ہے لالے کی حنا بندی, یعنی جو پھول ہے اس کی خود حنا بندی کرتی ہے فطرت, لیکن ہم فطرت سے دور ہوتے جا رہے ہیں. ایک اور بات بڑی مزیدار ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ آپ کی طرح میرے ایک اور دوست ہیں, وہ بھی یہ کہتے ہیں آپ فطرت کے راستے پہ آ جاؤ نا, آپ سب علائشیں بیماریوں سے دور ہو جائیں گے. ہم لوگ اس پلانٹ کے ہیں, میرا بھی اس پہ پورا فرم بلیف ہے, ہم اس پلانٹ کے ہیں ہی نہیں. اچھا یہ اتھینٹک بات, یہ تو بہت بڑا انکشاف کر دیا. ہم اس پلانٹ کے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ہم اس پلانٹ میں سزا کاٹنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. آدم علیہ السلام اگر غلطی نہ کرتے, شجر ممنوعہ کے پاس نہ جاتے اور وہ نہ کھاتے تو ہم تو جنت میں ہوتے. تو اللہ نے سزا کے طور پہ آدم کھائی شجر ممنوعہ رہے, ساری دنیا میں ایک ہی کام ہو رہا ہے اب تو. نہیں دیکھیں آپ میری بات کو غور کیجیے گا. اچھا, کہ اگر یہ انسان سے غلطی نہ ہوتی تو ہم سب لوگ جنت میں ہوتے, اور جنت الفردوس میں ہم لوگ پھر رہے ہوتے اور وہاں موجے کر رہے ہوتے. تو یہ اس دنیا میں لوگ بور بھی ہو جاتے ہیں نا جلدی. نہ جنت میں نہیں بور ہو سکتے. اچھا, اتنا انجوائمنٹ ہے وہاں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو آپ کو حور ملے گی جنت میں, اگر اس قابل ہوئے ہم, اللہ فرماتے ہیں کہ ایک آنکھ اٹھا کے دیکھیں گے اس کو تو ایسا ہوگا جیسے اپنی بیگم کو 70 بار مل لیے, ایک دفعہ کہتے ہیں 70,000 بار مل لی. یہ جو وہ اللہ تعالیٰ کی جو لامتنائی طاقتیں اور لامتنائی اس کی برکات ہے نا, وہ اس کو سمجھ آئے گی جو ان کو لینا چاہے گا. ہمارے یہاں یہ لیول ہی ختم ہو گیا. ہمارے یہاں جو دینیات کا تصور ہے, ہمارے یہاں جو اسلامیات کا تصور ہے, وہ صرف رہ گیا کہ ہم صرف نماز پڑھ لیں, 5 وقت کی مسجد گئے واپس آ گئے. تو مجھے آپ یہ بتائیے کیا نماز بھی ایک ایکسرسائز نہیں ہے؟ اچھی خاصی ایکسرسائز ہے. کبھی اور دیکھیں رات کو جو اتنی رکعتیں ہیں نماز کی, اس وقت کہتے ہیں باڈی میٹابولزم کو ریکوائرڈ ہوتی ہیں. اب دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی میٹابولزم اور اچھی ہو جاتی ہے اگر زیادہ رکعتیں پڑھیں رات کو عشاء کے بعد. اور وہ کس لیے کہا گیا؟ وہ ہمیں ٹھیک کرنے کے لیے. پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی فطرت سے, جیسے آپ نے فرمایا, دور ہیں. ہمیں دنیا میں پیدا کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے. اب جو مہربانیاں, کوٹھیاں, بنگلے, کاریں, یہ نبی پاک کے صدقے, امت محمدیہ ہیں. اب جب امت محمدیہ ہیں, جب یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام جب مل رہے تھے 40 سال کی جدائی کے بعد, باپ بیٹا وہ بادشاہ بن گئے تھے, نابینا ہو گئے تھے باپ, رو رو کے, خیر وہ گھوڑوں پہ مل رہے ہیں. تو جبریل امین کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ جبریل دیکھو محبت کیسے کہتے ہیں. تو اللہ نے کیا فرمایا تھا, جبریل تم گواہ رہنا کہ میں ان سے 70 گنا زیادہ محبت امت محمدیہ سے کریں گے جو ہم لوگ ہیں. تو کیا ہم لوگ اس قابل ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے؟ اچھا زبیر صاحب, ایک بہت ہی اہم موضوع, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ توفیق دی, آپ انسانی خدمت پہ مامور ہیں, اور علم دینا بھی بذات خود بہت بڑی خدمت ہے. لیکن یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک تصور ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بہت متمول لوگ ہیں, خوشحال ہیں, اللہ تعالیٰ کا دیا اتنا کچھ ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی پیسہ خرچنے کی. ان کے بارے میں بھی تو دین نے حکم دیا نا کہ وہ بعض اوقات شیئرنگ, اسلام میں تو ہمارے دین میں ارتکاز دولت تو ہے ہی نہیں, لیکن ہم تو سینوں پہ لگا کے, مثلا میں اب نام نہیں لینا چاہوں گا, آپ ان کو جانتے ہیں, میرے بھی وہ بہت قریب ہیں, کہ وہ رولز رائس گاڑیوں میں پتہ نہیں کس کس میں پھر رہے ہوتے ہیں, 50 کروڑ 1 ارب روپے کی گاڑی. اور جب کسی انسان کی خدمت یا کسی بھوکے کو کھلانے کا وقت آتا ہے تو پتہ نہیں وہ اس میں کیا اللہ تعالیٰ نے بخل کا تو میرا اجازت ہی نہیں ہے شاید دین. اس کا سوال یہ تھوڑا سا, چونکہ ہمارے پاس 2 منٹ رہ گئے ہیں, 2 منٹ میں بتا دوں. ہاں تو میں کہہ رہا ہوں یہ تھوڑا ایک اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کو بنایا, آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا, تو پھر بی بی ہوا بھی آئیں کیونکہ وہ بور ہو رہے تھے. اب اللہ نے کہا چلو آپ کو ساتھ دے دیا. ٹھیک ہے. اب قانون یہ تھا جو دائیں پسلی سے بچے نکل رہے ہیں, سپوز کرے دائیں پسلی سے لڑکی پیدا ہوئی اور بائیں پسلی لڑکا پیدا ہوا تو وہ میاں بیوی ہیں. ٹھیک ہے. اگر دائیں سے بیٹی پیدا ہوئی اور دائیں سے بیٹا پیدا ہوا وہ بہن بھائی ہیں. پھڈا کیا ہو گیا؟ اچھا یہ بھی آپ نے بہت کلیئر کر دی بات, یہ بھی لوگوں کو کم پتہ ہے. حابیل اور قابیل دونوں. ٹھیک ہے. ایک بھائی کہتا ہے جی میں نے تو بہن سے شادی کرنی ہے. اب اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, پہلے دن اللہ فرماتے ہیں آدم علیہ السلام پریشان ہو گئی تو پھڈا پڑ گیا, پہلے دن دونوں بھائی جو ہے دشمن بن گئے ایک دوسرے کے. قرآن بتا رہا ہے, اور قتل بھی ہو گیا. قرآن نے کہا پہلا قتل ہی ہو نا, بھائی نے بھائی کو مارا. تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ کا حکم آیا کہ میرے لیے میرے نام کی نیاز دو. قرآن میں ورڈ لکھا ہے. اچھا یہ باقاعدہ کہ میرے نام کی نیاز کے بارے میں کیا کوئی ورڈ ہے؟ بالکل یہ نیاز. اچھا کہ میرے نام کا نیاز دو. تو ایک بھائی نے موٹی تازی بکری دے دی اور ایک وہ بھوسی لے کے آ گیا. اس زمانے میں قرآن کہتا ہے کہ نیاز جس کی قبول ہوتی تھی آسمان سے آگ اس کو اٹھا کے لے جایا کرتی تھی. یہ قرآن کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو بکری قبول ہو گئی
تو بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا کہ وہ لڑکی اسے نہیں ملی. اچھا مجھے اب یہ بتائیے گا ہم کتنے خوش نصیب ہیں. اس زمانے میں جب نیاز دیتے تھے تو آگ اٹھا کے لے جاتی تھی. آج اللہ نے امت محمدیہ کو کہا کہ نیاز خود دو اور کھاؤ بھی خود. اب دیکھ کیسا ہے نیاز کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ مثال کے طور پہ آپ نے 1000 بندے کے لیے کھانا بنایا. اب چین والے کہتے ہیں جی شیئرڈ پروسپیرٹی. ہاں تو یہی شیئرڈ پروسپیرٹی ہے. یہی تو ہے جی آپ کو اللہ نے جو اتنا کچھ عنایت کی ہے وہ شیئر کریں لوگوں کے ساتھ. آپ دیکھیں میرا ذاتی تجربہ ہے دنیا کا سب سے اچھا کہتے ہیں کہ اس سے برکت پڑتی ہے, یعنی کہ آپ تجارت میں سر آپ یعنی بہت زیادہ فروغ پاتی ہے. آپ مجھے جانتے ہیں, میں صرف یہ کہتا ہوں اپنے تمام مسلمان بھائیوں کو, دنیا میں ایک ایسا کاروبار ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ میری راہ میں دیا ایسا. ابھی قرآن پڑھ رہا ہوں, اب ہمارے پاس کوئی آخری 1 منٹ بس. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ میری راہ میں دیا ایسا کہ ایک پودا ہو, اس کی 7 شاخیں ہوں, ہر شاخ میں 100 دانہ ہو, اور اللہ چاہے اس کو 2 چند کر دے. اب یہ 2 چند 1400 یا 14000 ہے, وہ اس کی شان ہے 2 چند کسے کہہ رہا ہے, لیکن وہ 1 روپے کا آپ کو 1400 دینے کو تیار ہے. آپ کاروبار تو کر کے دیکھو, آپ تو سود کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کاروبار منافع بخش کاروبار ایک بار لگا کے تو دیکھو اللہ کی راہ میں. میں آپ کے سامنے 20 سیکنڈ رہ گئے, وائنڈ اپ کر دیں. تو بس یہی گزارش ہے کہ جو آپ کے پاس ہے اپنے غریب نادار وہ رشتہ دار جو آپ کے قریب جوار میں رہتے ہیں اور جو بہت تنگ ہیں پیسوں میں, ان کی مدد کریں. اللہ آپ کی مدد کرے. بہت شکریہ زبیر احمد انصاری صاحب, آپ نے بڑا وقت نکالا. آج بالکل غیر روایتی ہم نے بات کی, کوئی سیاست نہیں, کوئی معیشت نہیں, کوئی عدالت نہیں, کوئی وکالت نہیں, لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ سائنس ان باتوں کو آج ماننے پر مجبور ہے جو قرآن پاک نے 1400 سال سے بھی زیادہ عرصے پہلے ہمیں بتائی تھی. تو ہم دین فطرت پہ اگر کاربند رہیں تو اس سے بڑا کوئی منافع بخش کام ہی نہیں ہے, اس سے بڑا پرسکون کوئی فارمولا, کوئی ریسیپی نہیں ہے. اس کے ساتھ ہی میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.